پچھلے سبق میں ہم نے دا گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کو سمجھا کہ یہ رائج نظام ہے اور یہ کیا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں. تھوڑا سرسری سا جائزہ ہم نے اس کا لیا تھا، آگے چل کے مزید تفصیل انشاءاللہ اس کی آئے گی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے آڈیو لنگول میتھڈ ہے. یہ کیا ہے؟ دا تھیوری بیہائنڈ دس میتھڈ is that learning a language means acquiring habits. There is much practice of dialogues of every situation. New language is first heard and extensively drilled before being seen in its written form. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. آڈیو لنگول میتھڈ یعنی سن کر اور بول کر سیکھنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقہ کار کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ زبان سیکھنا ایسے ہی ہے جیسے عادات کو سیکھنا. اس طریقہ کار میں مختلف حالات کے مکالموں کی مشق کروائی جاتی ہے. نئی زبان کو پہلے سنا جاتا ہے اور پھر اس کو تحریری شکل میں دیکھنے سے پہلے اس کو بولنے کی بہت زیادہ مشق کروائی جاتی ہے. یعنی اس طریقہ کار میں سننے اور بولنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ تحریری شکل میں زبان کو دیکھیں آپ کو اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ آپ سن کر سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اچھے طریقے سے بات کرنے پر بھی عبور حاصل کر چکے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو مختلف حالات کے مکالموں کی مشق کروائی جاتی ہے. مختلف سچویشنز کے اندر، جیسے آپ بازار میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کسی مہمان سے بات کر رہے ہیں یا راہ چلتے کسی سے آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے سننے اور بولنے کی صلاحیت کو حاصل کر پائیں. ظاہر ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر ایسے کسی طریقے کا جامع طور پر استعمال نظر نہیں آتا. جزوی طور پر اگر کہیں کوئی ایسی ایکسرسائز کروائی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن رائج نظام میں یہ چیز آپ کو عمومی طور پر نظر نہیں آئے گی. پچھلے لیسن میں ہم نے آڈیو لنگول میتھڈ کو دیکھا کہ یہ میتھڈ کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے. چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے دا اسٹرکچرل اپروچ. اس سے کیا مراد ہے یہاں دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا مزید قریب آ جاتے ہیں. The structural approach is based on the belief that in the learning of a foreign language, mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary. This approach employs techniques of the direct method of teaching, but the use of translation is not wholly discarded. Teaching is done in the situation. Stress given on speech, but reading and writing are not neglected. اب دیکھیے کہ اس میتھڈ کے اندر جو دا ڈائریکٹ میتھڈ جو ہے ہمارے پاس، اس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے. سب سے پہلے آپ پیچھے جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن کچھ اضافی صفات بھی اس کے اندر ہیں، اس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں. یہ نقطہ نظر اس سوچ پر مبنی ہے کہ غیر ملکی زبان سیکھنے میں الفاظ کے ذخیرے سے زیادہ جملے کے ڈھانچے کو سمجھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے. اس نقطہ نظر میں تدریس کے براہ راست طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ کا استعمال مکمل طور پر رد نہیں کیا جاتا اور پڑھنا اور لکھنا بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا. یعنی دا ڈائریکٹ میتھڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو اگنور ہو رہی ہیں وہ اس میں اگنور نہیں ہوتی، اگرچہ اس کو بھی اس میں استعمال کرتے ہیں. اور اس طریقے میں نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ الفاظ سے زیادہ جملے کے ڈھانچے کو، یعنی جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے. تو اسی لیے اس نقطہ نظر میں تدریس کا براہ راست طریقہ جو کہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ کا استعمال مکمل طور پر رد نہیں کیا جاتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس چیز پر پابند کر دیا جائے کہ صرف اس زبان میں ہی بات کرنی ہے، استاد نے بھی اور شاگرد نے بھی. جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تھا، اس میں ترجمے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور پڑھنا اور لکھنا بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا. یعنی اس عمل کے دوران اس کی مشق بھی کرائی جاتی ہے تاکہ جو زبان کی چاروں چیزیں ہیں، لکھنا، پڑھنا، سننا، بولنا، وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوں. تو یہ نمبر 4 ہمارا دا اسٹرکچرل اپروچ تھا، ڈھانچے کو سمجھنے کا نظریہ. یعنی ڈھانچے کو سمجھنا، جملے کے ڈھانچے کو سمجھنا اس میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. پچھلے لیسن میں، پچھلے سبق میں جو طریقہ ہم نے دیکھا وہ دا اسٹرکچرل اپروچ تھا. اس کی کیا تشریح ہے اور کیا اس کا مقصد ہے، اس کو ہم نے پچھلے لیسن میں کور کیا ہے. نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے سجیسٹوپیڈیا. The theory underlying this method is that a language can be acquired only when the learner is receptive and has no mental blocks.
By various methods, it is suggested to the student that the language is easy, and in this way, the mental blocks to learning are removed. سجیسٹوپیڈیا یعنی مشاورت اور ترغیب کے ذریعے سے پڑھانے کا طریقہ. اس طریقہ کار کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ زبان صرف اسی صورت میں سیکھی جا سکتی ہے جب سیکھنے والے کا ذہن اس کو قبول کرنے کو تیار ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو. رکاوٹ سے مراد مینٹل بیریئر ہے، یعنی ذہن میں کوئی خوف ہوگا، اس کے مشکل ہونے کا خیال ہوگا تو وہ رکاوٹ پیدا کرے گا. اس میں مختلف طریقوں سے طالب علم کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ زبان آسان ہے. اس طرح سیکھنے والے کے دماغ سے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یعنی اس نظریے کے مطابق اگر سیکھنے والے کے ذہن میں یہ خوف ہوگا کہ یہ زبان بہت مشکل ہے، اس کو سیکھنا آسان نہیں ہے، اس کو سیکھنے میں بہت وقت لگے گا اور بہت مشقت اٹھانی پڑے گی، تو یہ سارے خیال اور ایسی سوچ اور ایسی فکر اس کے ذہن میں سیکھنے کے عمل کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دیں گے، جس کو کہ یہاں مینٹل بیریئرز کہا گیا ہے. اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں مختلف طریقوں سے اگر طالب علم کو یہ مشورہ دیا جائے، اس بات کی ترغیب دی جائے، یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تم کر لو گے، سب کر لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں اگر کی جائیں گی، اس بات کا یقین دلایا جائے گا کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، تو اس سے سیکھنے والے کے ذہن سے رکاوٹیں، مینٹل بیریئرز جو ہیں، جو خوف اور فکر ہے وہ دور ہو جائے گی، جس کی وجہ سے سیکھنے کا عمل اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس طرح سیکھنے والے کے دماغ سے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اس تصور کی بنیاد کے اوپر سجیسٹوپیڈیا کا طریقہ کار یعنی مشاورت و ترغیب کے ذریعے سے پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس طریقے کو اگر مکمل طور پر نہیں لیکن جزوی طور پر ہم اختیار کر سکتے ہیں، ہم اس بات کا تصور ذہن میں لا سکتے ہیں کہ سب کر لیتے ہیں، ہم بھی کر لیں گے، بس باقاعدگی کے ساتھ کچھ مختصر سا 5-10 منٹ کا وقت بھی اگر آپ مشق کرنے کو دیتے ہیں کسی بھی زبان کے حوالے سے، تو صرف 1-1.5 مہینے کے اندر ہی رزلٹس آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا نمبر 5 پر ذکر کیا گیا سجیسٹوپیڈیا کا طریقہ. پچھلے لیسن میں ہم نے نمبر 5 پر موجود سجیسٹوپیڈیا کو دیکھا تھا. اب نمبر 6 پر ہمارے پاس ٹوٹل فزیکل رسپانس TRP کا طریقہ ہے. اس کی کچھ تشریح دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی کچھ تفصیل آگے چل کے دیکھ لیں گے. تھوڑا قریب آ گئے. TRP works by having the learner respond to simple commands such as stand up, close your book, go to the window and close it. The method stresses the importance of oral comprehension. Total physical response is a language teaching method built around the coordination of speech and action. It attempted to teach language through physical activity. The main objective of this method was to teach communication, since comprehension is the most important aspect when learning a foreign language. The ultimate aim was to teach basic speaking skills. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. ٹوٹل فزیکل رسپانس یعنی کل جسمانی مشق کا طریقہ، اس کو کہ TPR بھی یہاں لکھا ہوا ہے. TPR میں سیکھنے والے کو سادہ الفاظ میں ہدایات دی جاتی ہیں، جیسے تم کھڑے ہو جاؤ، اپنی کتاب بند کرو، کھڑکی پر جا کر اسے کھولو وغیرہ. یہ طریقہ کار زبانی ہدایات سمجھانے پر زیادہ زور دیتا ہے. کل جسمانی مشق زبان کی تدریس کا ایسا طریقہ ہے جو قول و فعل کی ہم آہنگی کے ارد گرد بنایا گیا ہے. اس میں جسمانی سرگرمی کے ذریعہ زبان سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طریقہ کار کا بنیادی مقصد عملی طور پر ایک دوسرے سے رابطے کی تعلیم دینا ہے، جس کے ذریعے سے کہ بنیادی بول چال سیکھنا مقصود ہوتا ہے. تو ٹوٹل فزیکل رسپانس کے طریقہ کار میں بولنے کے ساتھ ساتھ عملی مشق بھی کرائی جاتی ہے. جیسے اگر آپ کسی کو کہیں گے اور ساتھ اس سے کروائیں گے کہ اپنی کتاب بند کر دو اور ساتھ اس کو کہیں گے کہ بند کرو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو یہ ذہن میں آ جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. یعنی کلوز یور بک، اور آپ نے کتاب بند کر کے اس کو دکھائی اور اسی طرح کرنے کو کہا، تو یہ بولنا بھی ہے
اور عمل بھی کرنا ہے، جس کا کہ یہاں ذکر ہے کہ کل جسمانی مشق زبان کی تدریس کا ایسا طریقہ ہے جو قول و فعل کی ہم آہنگی کے ارد گرد بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جزوی طور پر کبھی کسی استاد کو آپ نے ایسا کرتے دیکھا ہوگا، لیکن عمومی طور پر یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا۔